اللہ خیر کرے. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں. وضو ضروری ہے نماز کے لیے اور طواف کے لیے. بیت اللہ کا طواف بھی وضو کے بغیر نہیں ہوتا اور نماز بھی وضو کے بغیر نہیں ہوتی. سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. کر لو وضو تو اچھی بات ہے، ضروری نہیں. جو خیالات ذہن میں آئے ہیں ان کے متعلق بھی بروز قیامت حساب ہوگا. نہیں، جو ہمیں خیال آتے ہیں، برے برے آتے ہیں، گندے گندے آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات گناہ کرنے کا بھی خیال آتا ہے، تو اس پر جو ہے نا کوئی گرفت نہیں ہے. یہ تو ہاں، اس گناہ کو پکا، خیال کو پکا کر کے اس پر عمل کرنا یعنی کہ گناہ کرنا، بہرحال اس پہ حساب ہوگا. اگر معافی مانگ لے انسان، اور معافی کی 3 شرطیں ہیں. پہلی بات، یہ گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2، اس پہ شرمندگی ہو. نمبر 3، نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو، تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اگر صرف خیال آیا گیا، خیال آیا گزر گیا، اس پہ مواخذہ نہیں. انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں. سوالات میت کو دفنانے کے بعد قبر میں ہوتے ہیں یا دفنانے سے پہلے؟ نہیں، قبر میں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی وضاحت فرمائیں. یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں تصوف کے نام پر کئی باتیں غلط آ گئی. وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی وجود ہے، اللہ کے علاوہ وجود کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ، چاند، ستارے، انسان، معاذ اللہ حیوان، درخت، ہر چیز ایک ہی وجود ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں وحدت الوجود، یعنی ایک ہی وجود ہے رب کا بس. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اللہ کا وجود علیحدہ ہے، مخلوق کا علیحدہ ہے. ہر چیز اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے. عربی میں کہتے ہیں وحدت الوجود، فارسی میں کہتے ہیں ہمہ اوست، سب کچھ وہی ہے. یہ اصل میں صوفیوں کی توحید ہے یہ، حالانکہ یہ کفر ہے. اور پنجابی کہتے ہیں سونا آپ ہی ہر رنگ چ لگا پھردا ہے. تب ان کی کہانیاں پیروں کی تم پڑھتے ہوگے کہ ایک نے جناب وہ انسان بن کے روٹی کھا لی اور پھر کتا بن کے گندگی کھا لی، کہ وہ سارا کچھ ایک ہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کا وجود علیحدہ ہے، مخلوق سے علیحدہ ہے. وہ عرش پر ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں، کوئی جو ہے اس کا جز نہیں. جیسے وہ کہتے ہیں عیسائی کی عیسیٰ علیہ السلام. یا بہرحال وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ اور ساری چیزیں مل کے ایک وجود ہے، اور یہ کفر ہے. اور وحدت الشہود کا بھی تقریباً یہی مطلب. شہود میں نے حاضر، نظر آنے والی، یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ سب رب بھی ہے. ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو پیدا کیے ہیں، یہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں اللہ پر. یہ تو باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارا یہ رب ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے سارا وہی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. وحدت وجود کا مطلب اس سارا وجود ایک ہے، اور شہود کا مطلب یہ کہ جو کچھ سارا حاضر ناظر ہے وہ ایک ہے. یہ کفر ہے. آپ نے داڑھی والا مسئلہ واضح نہیں کیا. میری دور ہے. اچھا یار یہ نا، اچھا میں غصہ کی وہاں ہو جاتی ہے، تو ادھر نماز کا حکم کیا ہے؟ اور ادھر پڑھو نا، یہ سوال پڑھ کے مجھے سناؤ. یہ نے کہا میری یونیورسٹی 30 کلومیٹر دور ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز وہاں ہو جاتی ہے، تو ادھر نماز کا حکم کیا ہے؟ مکمل ہوگی یا سفری؟
सफरी होगी या बगैर सफरी? अच्छा, कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। हाँ, ये जो है ना 3, ये दाढ़ी का ऊपर, ये दाढ़ी का क्या लिखा है? आपने दाढ़ी वाला मसला वाजे नहीं किया। नौजवानों में ना एक दिन आपने दाढ़ी के मुतल्लक बात की थी, तो थोड़ी सी की थी, तो उस बंदे ने ना नीचे कमेंट्स किया कि आपने दाढ़ी वाला मसला सही वाजे नहीं किया। आज कर देते हैं। अच्छा, पहले बच्चे का मसला। 22 किलोमीटर इंसान की नियत हो ना, 22 साढ़े 22 किलोमीटर सफ़र की, तो वो मुसाफिर है। अपने गांव, अपने शहर से निकल के 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर पर भी नमाज पढ़ेगा तो सफ़र की पढ़ सकता है, वापस भी वहाँ तक। और ये 30 किलोमीटर है, लिहाजा ये बच्चा जो जाता है तो वहाँ सफ़र की नमाज पढ़ेगा, वहाँ भी सफ़र की नमाज पढ़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी में, और रस्ते में भी, घर में पूरी पढ़ेगा। दाढ़ी वाला मसला वाजे करते हैं। कुरान मजीद में 80 आयतें हैं, रसूल आसम की इताअत करो। 6 हदीसें हैं कि रसूल आसम ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी को माफ़ करो। लिहाजा जो दाढ़ी मुड़ाता है 80 आयतों का मुनकर, यानी कि उसकी नाफरमानी कर रहा है, मुनकर तो खैर नहीं कहना चाहिए, यानी उसकी नाफरमानी कर रहा है, और 6 हदीसों की नाफरमानी कर रहा है। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकादा ये है कि हम उनकी शक्ल सूरत को अपनाएं। नंबर 4, कोई भी आप गुनाह करते हैं तो आप गुनाह से बाहर हो जाते हैं। मसलन आदमी झूठ बोलता है, तो जब तक झूठ बोलता है गुनाह के अंदर है, और अगर वो झूठ ख़त्म हो गया तो झूठ से बाहर आ गया। चोरी कर रहा है, गुनाह के अंदर है, चोरी ख़त्म, गुनाह से बाहर। कोई भी काम इंसान करता है ना, गलत काम, तो वक़्त आ जाता है कि वो बाहर हो जाता है। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें जो है गुनाह में मौत आए, तो बाहर आ जाता है इंसान। माफ़ी मांग ले तो माफ़ हो जाएगा, नहीं तो उसके खाते में गुनाह चढ़ जाएगा। अल्लाह जाने, वो जाने क्या करना है उसने इसके साथ। लेकिन दाढ़ी मुड़ाना ऐसा गुनाह है, 24 घंटे 8 पैर हर वक्त गुनाह में है, और जब भी मौत आएगी गुनाह में आएगी। और फिर ये बात है कि इंसान जब गुनाह करता है ना, कोई भी मैंने गाना सुनता है आदमी, बहुत ज़्यादा उसको यानी इसका शौक़ है गाने का, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं, आखिर मुसलमान ईमान है, नफ़रत होती है गाने से। यानी गुनाह इंसान करता है ना, तो कितना भी उस गुनाह का दिल दादा हो, कहीं ना नफ़रत होती है। और ये कम दर्जा है गुनाहगार का, और गुनाह करके खुश होना ये उससे ज़्यादा दर्जा है, बल्कि ये बज़ाओ का कुफ्र तक ले जाता है। दाढ़ी मुड़ाना ऐसा गुनाह है कि इसको करके इंसान खुश होता, और कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि इस पर मुकम्मल खुश हो। वक्ती ठीक है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं नफ़रत होती है। दाढ़ी मुड़ाना एक ऐसा गुनाह है कि ये मुड़ा के बाल कुछ आ जाए तो नफ़रत हो जाती है, और मुड़ा के फिर खुश होता है देख के। और गुनाह पे खुश होना कुफ्र का सफ़र है, और यही वजह है कि हाजी सर मुड़ाता है, साथ ही दाढ़ी साफ करता। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी आपसे नाराज़ है, और आपको पता भी है कि ये क्यों नाराज़ है। आप चाहते हैं कि मैं इसको राज़ी करूं। अगर वो काम करते हुए जाएं, वो बात करते हुए जाएं जिसकी वजह से वो नाराज़ है, तो बड़ी जल्दी माफ़ी देगा। एक जगह मैंने ये बयान किया, तो उस वक्त ना ट्रंप हर दूसरे दिन बयान दे देता है। वो ट्रंप का बयान आया सी ना, तो मुझे नोबल इनाम तो नहीं मिला, मैंने जंग बंद कराई थी, मुझे वो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज़ गिराए हैं। मैं तेरे को पूछे कि हूँ फिर कल परसों कि मुझे बड़ी महारत है, मैं जंगे बंद करवा सकता हूँ, मैं करवाऊँगा जंगे बंद। पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज़ पता नहीं की उन्होंने चिड़ बढ़ाई उन्हें। तो मैंने वहाँ ये बात की जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक आदमी आपसे नाराज़ है, आप उसको राज़ी करना चाहते हैं, तो आप वो बात कहेंगे तो वो राज़ी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ वहाँ मिसाल दी जहाँ मैंने ये बात बयान की। तो मैंने कहा कि ट्रंप अगर मोदी को राज़ी करना चाहता है क्योंकि वो नाराज़ है,
یہ اس سے ناراض ہے، اسے تو جا کے کہے مودی ویسے میں آ گیا ہیں تو پاکستان نے 7 جہاز ڈگے نے تیرے، تو میں کہ بڑی جلدی معافی دے گا. بہرحال اس کو تو خیر چھوڑو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اٹھیں گے نا مر کے، ہم نے حوض کوثر پر جانا ہے انشاءاللہ. تو اگر ہماری شکل ہی ٹھیک نہ ہوئی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتی ہم پہ خوش ہوں گے یا ناراض؟ داڑھی کی سیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ سیٹنگ تو مراد تو فرض ہے کہ انہوں کنگا کرو، تیل لاؤ. اب کٹنگ نہیں سیٹنگ ہوندی. کٹنگ تینوں کنے آ کے سیٹنگ ہے؟ سیٹنگ ایک آدمی آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی دے بال ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے. رسول میں یہ کیا؟ تو وہ پھر تیل لگایا کنگھی کر کے بعد میں ہاں یہ بات ٹھیک ہے. پھر وہ اتنا پکا ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہر روز ہی باقاعدہ تیل لگا کے کنگھی کرتا تھا. اچھا تو یہ ہے مطلب داڑھی ہے، اس کو صاف رکھو، تیل لگاؤ، کنگھی کرو، سارا یہ وہ. اچھا ایک بات یہ نہیں میری کچہری جو مکھیاں لگیاں پیدیاں نے اگتیاں پیدیاں، کیا داڑھی ہے؟ سیٹنگ تو مراد ہے انہوں تو وہ سب تو اچھے شیمپو نال صاف ستھری خوشبو آوے. اچھا تے دوسرا کی آکھے کنگھی کرو. کترن کترن کٹن کٹن دی سیٹنگ نہیں ہے، یہ اپنے دل نو راضی کرنا ہے. ہاں یا بیوی نو راضی کرنا ہے. ابھی یہاں کسی نے ابھی لکھا ہے کہ داڑھی کی سیٹنگ کرنا کیسا ہے. اچھا تو ہم نے وہ جواب چلا گیا نا؟ چلا گیا. یار تم ادھر آؤ نا، یہ سوال پڑھا کرو. یہ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑے مٹکوں، کدو سے بنے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے منع کیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ لکڑی کے برتن تو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ اسلام الحمد جیسے میں نے جمعے میں بتایا اللہ بڑا مہربان ہے. تو جہلی زمانہ تھا تو شراب پیتے تھے، قبروں کو پوجتے تھے. تو آہستہ آہستہ اسلام نے بات کی، عقیدے کی بات پہلے کی. تو جب شراب حرام ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن جن میں شراب بنتی تھی، وہ خاص برتن تھے، ان کو بھی حرام کیا تاکہ لوگوں کو شراب سے اچھی طرح نفرت ہو جائے. جیسے ہمارے ہاں اچار عموماً مرتبان میں ہوتا ہے، ایک ہمارا طریقہ ہے نا. گاؤں میں تو وہ تھوڑا وہ مٹی کا وہ مٹکا سا بھی ہوتا. بہرحال تو مربع یا ایسی چیزیں عموماً اچار مرتبان. ایسے شراب کے 4 برتن مشہور تھے، وہ برتن مشہور تھے جن میں شراب بنتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیے. جب لوگوں کو نفرت ہو گئی شراب سے تو پھر آپ نے فرمایا برتن جو ہیں اب حلال ہیں. برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، جو برتن کے اندر ہے اس کو دیکھو. تو اب مسئلہ یہ ہے کوئی بھی برتن حرام نہیں ہے. اب وہ شراب جن میں بنتی تھی، ایک تو یہ کھجور ہے نا، اس کا تنا بڑا موٹا اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں شراب بناتے تھے. ایک مٹکے کو سبز رنگ کے کر کے اس میں شراب بناتے تھے. ایک جو کدو ہوتے ہیں نا پکتے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے کدو، مطلب اس کو توڑا نہیں ہے تو سوکھ گیا اتنا بڑا بھی، وہ برتن بن گیا. اور ایک تھا یہ مٹکا، اس کو تار کو لک لگاتے تھے. یہ 4 برتن مشہور تھے جن میں شراب بنتی تھی. تو جب شراب حرام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح نفرت دلانے کے لیے، شراب سے دور رکھنے کے لیے ان برتنوں کو بھی حرام کر دیا. اس کے بعد آپ نے یہ حکم کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا کہ بھائی میں نے وہ برتن حرام کیے تھے، اب جو اس کے اندر ہے اس کو دیکھو، حلال ہے تو استعمال کر لو، حرام ہے تو نہیں. اور یہ برتن اب حرام نہیں ہے. آپ نے قصر کا ایک سوال کا جواب دیا. لاہور شہر میں رہنے والا اپنے شہر میں 20 کلومیٹر سفر کرے تو کیا وہ بھی قصر کرے گا؟ نہیں، میں نے کہا جس کو لاہور کہتے ہیں نا، جو حکومت نے لاہور بنایا ہے، وہ 70 کلومیٹر ہے، 60 ہے، 50 ہے، گجرانوالا اس سے باہر، گاؤں جو ہے اس سے باہر. البتہ گاؤں کی زمینیں وہ ٹھیک ہے، وہ باہر نہیں ہے. گاؤں کی آبادی اس سے نکل کے یعنی باہر. ویسے نیت 22 کلومیٹر ہونی چاہیے.
نکل کے ایک فرلانگ پر بھی قصر پڑ سکتا ہے, سفر میں جا رہا ہے واپس بھی. اب لاہور جہاں ختم ہوتا ہے نا, جو لاہور کی حکومت نے مقرر کی ہے, اس کے بعد 22 کلومیٹر آپ کی نیت ہو. قصر کرنی ہے نماز جب ہم شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں, راستے میں گاڑی نہیں رکی, تو جب گھر پہنچیں گے نماز پوری پڑھیں گے یا قصر؟ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اجازت دی ہے کہ قصر کے اندر 2 رکعت نماز اور جمع بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھو نا, زور اور عصر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4. سفر کی بات کر رہا ہوں. 2 زور کی اور 2 عصر کی. 5 منٹ لگا لو تو دونوں نمازوں کا کتنا ٹائم ہوگا؟ 10 منٹ. چلو 15 لگا لو. 10 منٹ وضو کے کر لو. 25 منٹ آپ نے نکالنے 7 گھنٹوں میں. سورج جب ڈھلے ڈوبنے تک تقریباً کبھی 7 کبھی 7.5 گھنٹے ٹائم ہے. اور 2 نمازوں کے لیے کتنے اللہ رسول نے اجازت دی ہے, آپ کو رعایت دی ہے. 25 منٹ آپ نے نکالنے ہیں. جو بس چلتی ہے وہ رکتی ہے, لوگ چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, آپ نماز پڑھیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سفر کی نماز کو سفر میں نپٹاؤ, کٹھیاں کر کے کار نہ لے آؤ. آئے ادھر دکان میں کار کیا, اب بٹو صاحب بیٹھے نے, اتنے نمازیں پڑھتے ہو کہ کٹھیاں کرتے ہو؟ یہ تو خیر ساڈا شگرد ہے ماشاء اللہ, بخاری شریف پڑھی ہے نے, یہ ساڈے کول آ جاتا پیار محبت نال. یہ گڈی چلاتا ہے تے وہ پکی پالٹی اکاڑے چ بہت اچھا وہ پنسار دا سودا ہوا, وہ ہے وہ ہر جمعے نو لے کے آتے ہیں. انہوں نے مارکیٹ چڑھتا ہے, وہ اتنے یہ پھر کدے چبر جی کدے اتنے آ جاتا ہے, یہ جمعہ پڑھتا ہے. بٹو صاحب ساڈا شگرد ہے. سانو جدو گڈی ساڈی اپنی خراب ہوئے, بچہ ہے نا, تو اسی گل کریے پھر اسی اینو بلانے, یہ اپنی نہیں ہے گڈی, کسی دی چلاتا ہے. تو وہ سگرٹ نہیں پیندا, اچھا بندہ ہے, داڑھی رکھی ہے, مثال ہے. تو میں اگر مینوں کرایہ والی گڈی تے سفر کرنا پوے تو میری پہلی شرط یہ ہوندی بھی سگرٹ نہ پیوے. بہرحال تو میں اینو کال کرنا ہے تو اللہ نو جزائے خیر دے, یہ کتے بکنگ بھی ہوئے نا تو یہ سانو ترجیح دینا. تو یہ اڈے تے نہیں اینو جانا پیندا. الحمدللہ شرم والا ہے, حیا والا ہے, تسی سمجھ رہے ہو میری گلاں, امانتدار ہے. لوگ فیملی دے نال بھیج دیندے نے, آپ جاندے نے. مقصد یہ ایک وہار بنیا ہے, وہ لوگ اینو فون کردے نے, آ جاندے. تے اللہ اینو گڈے تے نہیں جانا پیندا. اچھا جو میں اینو کراں فارغ دتی بھی ہوئے نا کتے بکنگ, آنا یار گل سن میرے استاد جی, یہ ساڈا خیال رکھتا ہے. بہرحال وہ تو میں ویسے کیا بھی یہ نہیں کٹھیاں بر. تو بہرحال 7 گھنٹے 2 نمازیں. کوئی بس ایسی نہیں جو سٹاپ نہ کرے 7 گھنٹوں میں. کوئی ٹرین میں ہم نے جماعتیں کرائی ہیں, وہ جو بڑی بوگی نہیں ہوتی 82 آدمیوں کی, اس کے ایک سائڈ پہ آپ کھڑے ہو کے جماعت بھی کرا سکتے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ رسول نے رعایت دے دی ہے نا, بس کافی ہے, اگا نہ بدو. اچھا آپ کا سوال تو دونوں نمازوں کو سفر کے اندر پڑھو. آپ کہتے ہیں جی بس جا رہی, چھوڑ دو, پیچھے اور بس ہے. بہرحال تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سفر والی نماز کٹھی کر کے آپ وہاں اقامت میں نہ لے جائیں. آپ کو رعایت, میں جاتا ہوں نا لاہور سے, تو میں اکاڑا سے پہلے کہیں نہ کہیں بریک لگاتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں نالے نمازیں 2 میں پڑھ لیے, نالے آپ کو رعایت ہے. ٹھیک ہے یار, ہوں ٹائم ہو نہیں ہے کہ رہتا ہے, ہو گیا ہے نا, 25 منٹ ہو گیا نا. 5 منٹ ابھی ہے. جمعہ کی مبارک دینا کیسے نہیں, جمعے دی مبارک کہی کہ آج چل جمعہ پڑھیے, آؤ اٹھو چلو چھڈو, باقاعدہ مبارک کا نہیں ہے. جھنڈے کو سلامی دینا اور ترانہ کے وقت کھڑے ہونا, اس طرح سکولوں میں ترانہ پڑھتے ہوئے بچے جو کھڑے ہوتے ہیں, شرن کیسا ہے؟ غلط ہے. شرک نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن یہ غلط ہے کھڑا ہونا استاد کے لیے. اچھا سنو, فرق ہے. ایک ہے کھڑے ہونا استاد کو سواری سے اتارنے کے لیے, قدم چل کے استاد کو ملنا, یا اپنے بڑے کو کسی کو احترام میں, یا افسر ہے اس کو یہ جائز ہے. جیسے سعد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا تھا کہ ان کو لے آؤ, اس نے فیصلہ کر. لیکن وہاں ایسے کھڑے ہونا
یہ غلط ہے. جیسے ہمارے ملک میں اور کام غلط ہیں، یہ بھی غلط ہے. اچھا بس یہ اتنی بات ہی کافی ہے. شرک نہیں ہم کہیں گے اس کو. اور ٹیچر جب کلاس میں آتا ہے بچے سلام کا جواب دینے کا، وہ بھی وہی بات ہوگی، جواب دو لیکن کھڑے نہیں ہونا. بچے کھڑے نہ ہوں تو اس کو بے ادب سمجھا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے. بے ادب جو سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں، جو سزا دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بے ادب کا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو تمہیں سزا ملتی ہے ڈنڈے پیندے نے، تو پھر تمہیں شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ تسی وہ غلط کام کرو، لیکن دل چ نفرت ہوگی وہ ڈنڈے مار دینے تو بچن واسطے تسی دل تو نفرت کرو بھی کب غلط ہے، لیکن یہ میں نے مجبور کر رہا ہے. پھر آپ بری ذمہ ہیں، پھر وہ جانے اور رب جانے. اور ویسے آپ بے ادب نہیں ہوں گے. اس کے بے ادب سمجھنے سے ادب وہ ہے جو اللہ نے بتایا، کسی کے بے ادب کہنے سے کوئی بے ادب نہیں ہوتا. استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. یہ کی حدیث ہے، میں نے تو سمجھ. استعینوا علی انجاح الحوائج، مدد مانگو اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، بالکتمان چھپا کر، فإن كل ذی نعمت محسود. اس کا یہ معنی ہے کہ آپ جو تمہارے پاس نعمت ہے نا اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے پاس یہ نعمت رہے تو لوگوں کو عام ذکر نہ کرو. کیوں؟ لوگ حسد کریں گے. یہ ایک بات ہے. اور ادھر اللہ کہتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے، کبھی کبھی بتانی ہوتی. اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کہتے ہیں کہ میری نعمت جو ہے نا وہ لوگوں کو بیان کیا کرو، بتایا کرو کہ میرے رب پر یہ فضل کرم ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، بتانا چاہیے. تو یہ حدیث جو ہے نا یہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ نعمت کا اظہار نہ کریں. نماز میں سجدہ تلاوت کرنے کے بعد جلسہ استراحت کرنا چاہیے یا سیدھے کھڑا ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جلسہ استراحت نماز کا حصہ ہے مکمل. یہ صرف جلسہ ہے، یہ صرف سجدہ ہے، تو اس میں وہ ضروری نہیں ہے وہ نماز والی بات. ایک شخص کی جو جائیداد زمین وغیرہ ہے اس میں کچھ بندوبستی زمین بھی ہے، کچھ خالصہ شاملات وغیرہ بھی ہے. کیا وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا خالصہ شاملات میں بیٹیوں کا حصہ بھی ہوگا یا صرف بیٹوں کا؟ کیونکہ پاکستانی قانون کے مطابق خالصہ شاملات چونکہ سرکاری زمین تصور کی جاتی ہے، اس لیے جب محکمہ مال والے حصہ نکالتے ہیں تو وہ صرف بندوبستی زمین کے حصے سے نکالتے ہیں، جبکہ خالصہ زمینیں ان پر بھی زمین کا. دیکھیں بات سنو، یہ بقایا اس کو کہتے ہیں شاملات وغیرہ، لیز پر ہے 90 سالہ یا حکومت نے دی ہوئی ہے اس کو اور وہ اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو جو بندوبستی یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے جو پکی زمین میرے نام بندوبستی اس کو کہتے ہیں، اس میں تو وہ حصہ ہوگا لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا ایک. اور یہ جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کے پاس 90 سال ہے یا 20 سال ہے یا 30 سال ہے حکومت کی طرف سے اور اس کا کچھ آپ دیتے ہیں حکومت کو، تو اسی طرح وہ نظام پیچھے چلے، حکومت کو وہ دیں اور جو فصل آئے اس میں سے زمین نہ لگائیں. جب فصل آئے تو 2 حصے لڑکے کے تو 1 حصہ ان کو دیتے رہو. ایسے کرو. سبحانک اللہم و بحمدک. تو کہہ رہے ہیں سجدہ تلاوت میں دوسری دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت میں آپ سجدے کے اندر کوئی اور دعا؟ ہاں سجدے کی بات ہے. فرض نماز کے اندر سجدہ رکوع میں وہی دعائیں ہوں گی جو ثابت ہیں. البتہ تشہد میں آپ کو اجازت ہے کہ وہ دعائیں ہیں نا 2، ایک ہے 4 چیزوں کی پناہ، قبر عذاب قبر جنم، اور ایک جو ابو بکر صدیق کو سکھائی تھی رضی اللہ عنہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اجازت ہے قرآنی دعائیں اور جو حدیث کی دعائیں کوئی بھی آپ پڑھ سکتے، لیکن سجدہ رکوع میں جو دعائیں وہ کافی ہیں ان میں سے کچھ پڑھیں. سبحانک اللہ. اچھا وہ قاری صاحب ہیں جو